ایران کے معاملے پہ اور خاص طور پر پاک افغان جو سچویشن اس پہ ہم ذرا بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب, دفاعی تجزیہ کار ہیں. تھینک یو سو مچ سر فار یور ٹائم. اور ساتھ ہی ساتھ جمیل احمد خان صاحب ہیں, سابق سفارتکار ہیں, ان سے بھی ہم ذرا بات کریں گے. جنرل صاحب, اسٹارٹنگ فرام یو, یہ جو تیاریاں ہیں, جو حالات دکھائی دے رہے ہیں, اور جس طرح سے 2 بحری بیڑے بلکہ کیریئر اسٹرائک گروپس کے ساتھ آ چکے ہیں, تو اس میں آپ کو لگتا ہے کہ یہ صرف مذاکرات کوئی حتمی ہو رہے ہیں, یا ایران کوئی ایسی پوزیشن میں لا کھڑا کیا گیا ہے کہ اس کے پاس انکار کا کوئی آپشن نہ رہے؟ ہو کیا رہا ہے اس وقت آپ کی نظر میں؟ جی اشفاق صاحب, تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می. جی دیکھیے, یہ جو ایران اور یونائٹڈ اسٹیٹس کے ڈائلاگ کے اوپر ہم جو بات کرتے ہیں, تو کچھ بھی چیزیں اسپیکولیشن کرنے سے ذرا تھوڑا سا گریز ہمیں کرنا چاہیے, کیونکہ یہ تو وہ ڈائلاگ ہے جو سامنے نظر آ رہا ہے. ایک چیز یاد رکھیے گا, ڈپلومیسی میں دس انٹرنیشنل لیول جمیل صاحب ذرا بہتر کمنٹ کر سکیں گے, دیر آر مینی تھنگز which are happening in the background. بالکل ایسے ہی. آپ کو یاد ہوگا قطر والے کانٹیکسٹ میں, جب قطر پہ ایران نے میزائل اٹیک کیا تھا العدید ایئر بیس کے اوپر, تو nobody could knew think کہ تھوڑی دیر بعد, اب 1.5-2 گھنٹے کے بعد ہی اسی اسکرین کے اوپر ہم خبر سنیں گے کہ جی ان کا معاہدہ ہو گیا ایران کا اور اسرائیل کا اور امریکہ کا, وہ جو بھی سیز فائر ہو گیا. تو there are lot things happening behind the scene also. But anyway, I think دونوں جو سائڈز ہیں جی, وہ ان کی خواہش ہے کہ کوئی نہ کوئی ڈیل ہو جائے, لیکن جو ریڈ لائنز ہیں they are far apart, بہت دور ہیں ایک دوسرے سے, وہ ان کو بہت دور رکھے ہوئے ہیں. انریچمنٹ کا بھی آپ نے ذکر کیا, 3 to 6% تک وہ لانے کو تیار ہے. یہ وہی معاہدہ ہے, وہی لیولز ہیں جو جب براک اوباما کے ساتھ ان کی ڈیل ہوئی تھی ایران کی, اس وقت بھی یہ لیولز کیے گئے تھے. پھر وہ کہتے ہیں جی ہم تو این پی ٹی کا حصہ ہے اور ریسپانسبل ممبر آف دیٹ ایگریمنٹ ہے, تو ہم اس کے ایک تو ہم حق بھی رکھتے ہیں اور ہم اس کو ابائڈ بائی کریں گے. میننگ دیر بائی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی آئی ہے یا جو واچ ڈاگز ہیں یا جو میکنزمز ہیں, آپ ان کو ان پلیس کریں اور ہمارا رائٹ ہم سے نہ چھینا جائے. اب ایشو آ جاتا ہے, پراکسیز کا بھی کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے, وہ آلریڈی دے ہیو بین ریڈیوسڈ ٹو دا سائز, وہ وار ہو رہی ہے. بٹ مین ہے کہ میزائل جو رینج ہے, آئی تھنک تو اسرائیل کو بھی تھوڑا سا پروٹیکٹ کرنا چاہتا ہے, بٹ آئی ڈونٹ فور سی کہ کبھی بھی ایران جو ہے اپنے بازو کاٹ کے دے گا. ظاہر یہ تو بنتا ہی ہے, ایئر فورس تو ہے نہیں, یہی چیز بچتی ہے, تو پھر اس کے بعد کیسے کرے گا؟ یہ ایک ہی چیز بالکل ایسے ہے. جمیل صاحب مجھے یہ بتائیں کہ اب اس سچویشن, کوئی بھی مذاکرات ہوتے ہیں تو اس کے اندر کہا جاتا ہے کہ دونوں فریقوں کو اس میں سے کچھ حاصل ہو, لیکن یہاں پر جو امپریشن مل رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت ان مذاکرات کے نتیجے میں بھی اور ادروائز بھی ایران کے پاس ہی کھونے کے لیے سب کچھ ہے. یعنی کہ اگر میزائل پروگرام سے پیچھے ہٹ جاتا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے اسرائیل اس پہ جب مرضی وار کرے, اور پھر اس کے بعد باقی افزودگی کم کر دیتا ہے, وہ بھی ایک اپنی جگہ. ابھی اس سچویشن جو بنی ہے اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اگر آپ ماضی میں جا کے دیکھیں, ایران نے ایسا کیا کیا کہ اس کی ضرورت پیش آئی؟ ایران تو ایک واحد ملک ہے جو کہ کسی لحاظ سے ریزسٹنس دے سکتا ہے اسرائیل کو, اور اسرائیل از امریکہ اینڈ امریکہ از اسرائیل. میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں, اور اسرائیل ایران ہے بڑے ہائی مورل گراؤنڈ پر. دنیا کا کوئی انٹرنیشنل لا ایران کو اس بات سے نہیں روکتا ہے کہ وہ, کیونکہ این پی ٹی کا اس نے سائن کیا ہوا ہے, اور اس کا ایک ساورن رائٹ ہے کہ وہ اپنا سیولین یوز کے لیے 3.7, تو وہ اس کا رائٹ ہے, یا اگر این پی ٹی میں انہوں نے اس سے زیادہ کیا ہوا ہے تو وہ بھی ان کا رائٹ ہے کہ وہ اس پہ افزودگی کر سکتے ہیں. اب اس کو ختم کروانا چاہتے ہیں. کسی ملک کے بھی ڈیفنس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے اپنے ملک کے دفاع کے لیے آپ میسائلز نہ بنائیں, وہ بھی ان کا ایک ساورن رائٹ ہے. تو یہ 2 چیزیں ہو گئیں. پراکسی کی تیسری بات ہو گئی, لیکن یہ ہے کہ یہاں منظرنامہ جو ہے کافی ایسا کمپلیکیٹ کر دیا ہے امریکہ کی طرف سے, اور اسرائیلی لابی کی وجہ سے یہ کمپلیکیٹ ظاہر ہوا ہے کہ اسرائیلی لابی پش کر رہی ہے وائٹ ہاؤس میں پوری ٹیم کو اور ڈونلڈ ٹرمپ کو کہ بھائی ابھی آپ بالکل تیار ہو. اور یہ تو بڑی خواہش تھی اسرائیل کی, درینہ خواہش تھی کہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ سچویشن پیدا کیا جائے کہ ایران پہ چڑھائی ہو جائے. اب سچویشن کیا ہے کہ ایک طرف تو ایران بڑے ہائی مورل گراؤنڈ پر ہے, دوسری طرف ایران کہتا ہے کہ ہم نے اس لیے 60% تک انریچمنٹ لے گئے تھے کہ آپ جے سی پی اے او سے جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن جو جس کا ذکر کیا جنرل صاحب نے, تو وہ اس سے آپ پیچھے ہٹ گیا. اس کے بعد ہمیں تو کوئی کنسرن نہیں تھی, ہم نے یہ کر لیا. آج جو ایک نئی بات ہے اور ایک اچھی بات ہے اور ایک حوصلہ افزا بات ہے کہ آئی اے ای اے کا سربراہ وہاں موجود ہے, مسٹر گروسی. اچھا, وہ اور ٹیکنیکل ٹیم ایران کی موجود ہے.
جو ٹرسٹ بلڈ کر سکتی ہے, جو کمٹمنٹ دے سکتی ہے, ٹیکنیکلی بتا سکتی ہے کہ ہم اس طرح اپنی جو انرچ مٹیریل ہے اس کی حفاظت ہم اس طرح کریں گے. ہم دیکھ رہے ہیں